سورۃ اخلاص کے کئی فائدے ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قل هو اللہ احد، اسے سورۃ اخلاص کہتے ہیں۔ سورۃ اخلاص دریا کے پانی سے دھو کر اگر کسی کے پیٹ میں درد ہے تو اسے پلائیں، انشاءاللہ اسے شفا ہوگی۔ مسجد کے بیچ میں دفن کرے، غائب جو ہے، جو گم ہو چکا ہے شخص، وہ حاضر ہو جائے گا۔ بازو پر باندھیں، بخار سے شفا پائے گا۔ غور سے باتیں سنیں، یہ سورۃ اخلاص کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ پاگل یا دیوانے کے گلے میں آپ ڈال دیں گے تو انشاءاللہ العزیز بحکم اللہ سورۃ اخلاص کے صدقے میں وہ پاگل صحت مند ہو جائے گا۔ سورۃ اخلاص کو لکھ کر گلے میں ڈال دیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو افسردہ شخص ہوگا اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ لکھ کر اگر دریا میں ڈال دیں گے تو جو مراد مانگیں گے، جس مراد کے لیے دریا میں ڈالیں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ وہ آپ کی مراد پوری کر دے گا۔ اگر آپ کے سر میں درد ہے تو سورۃ اخلاص پڑھ کر دم کریں، آرام پائیں گے۔ خاص بتا دوں، سورۃ اخلاص کسی میٹھی چیز پر لکھ کر گھول کر پلائیں گے تو وہ شخص ایک لمحے کے لیے آپ سے جدا نہیں ہوگا۔ یہ کفن پر سورۃ اخلاص کیوں لکھی ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کی قبر میں عذاب ہی نہیں آتا۔ گونگے بچے کو کھلائیں، سورۃ اخلاص لکھ کر کسی چیز میں ڈالیں، پانی وغیرہ، بچہ بولنے لگ جائے گا۔ یہ روزانہ عمل کرنا پڑے گا۔ یہ نقش بہترین نقش ہے۔ قل هو اللہ احد لکھیں، ہاتھ سے لکھ لیں قرآن پاک پاس رکھ کے۔ جو شخص اپنے پاس لکھ کر جیب میں رکھے گا، بٹوے میں رکھے گا، لیکن بٹوا آگے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرتا جائے گا۔ دشمن دوست بن جائیں گے۔ شوہر یا عورت لکھ کر ایک دوسرے کو کھلائیں، دم کر کے وہ پانی میں وہ حلوے میں پانی ڈال دیں اور ایک دوسرے کو کھلائیں، انشاءاللہ محبت ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص پر شک ہے تو اس کے سینے پر رکھ دیں، قل شریف لکھ کر اس کے سینے پہ رکھ دیں، انشاءاللہ وہ ہر بات سچ کہہ دے گا۔ اگر کسی گھر میں یا کسی بچے پر کسی کا سایہ ہے، خلل ہے، تو بروز جمعہ کو سورۃ اخلاص لکھ کر بچے یا بڑے کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ بہت تکلیف کم ہوتی نظر آ جائے گی۔ مجھے اجازت دیں دعاؤں کے ساتھ، اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں پلیز۔ آپ سے گزارش ہی کر سکتا ہوں، آپ نے کلک کرنا ہے تو میرا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور میرا حوصلہ بڑھتا جائے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔